ہاں لیکن پھر بھی ماشاءاللہ مطلب جب آخری دفعہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو مجھے تو ٹھیک لگا الحمدللہ. سب سے زیادہ مسئلہ مجھے یہ ہے کہ سنا نہیں کی جاتی. اچھا تو اعلیٰ نہیں استعمال کرتے میرا یہ چاہ ہے کہ وہ آپ کی صحبت کے لیے ہمارے لیے شرف ہے. ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں اچھا اچھا آپ ان کے والد بھی ہیں اس وقت تو کیسی تربیت ہے جی ہاں ابو گڑھ نے کہا ہاں بالکل اس سے ڈرا رہے تھے ابھی حملہ نہیں ہوا خبردار کر رہے ہیں. یہ اصل میں تاریخی اعتبار سے بھی حضرت یرمیہ یا ارمیہ دونوں ان کا زمانہ وہی ہے جو نبو کٹا ہے. تو اس اعتبار سے یہ رائے بہت قرین قیاس ہے کہ وہ جو حضرت ارمیہ کو انہوں نے قتل کیا یا اور انبیاء کو بھی اس زمانے میں تو اس کی ایک سزا تھی جو نبو کٹ حضرت کے ذریعے مفت نصر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. حضرات پچھلی 2 نشستوں میں ہم اصول فقہ کی جو تعریف ہے اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور سب سے پہلی نشست میں ہم نے اصول الفقہ کے لفظ کو کھولا اور اصل کی لغوی اور اصطلاحی تعریف دیکھی, فقہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف دیکھی اور آخری نشست میں ہم نے اصول الفقہ کی اصطلاحی تعریف پر گفتگو کی اور وہ تعریف امید ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگی. ابن حاجب علیہ الرحمہ کی ایک تعریف لکھوائی تھی, وہ کیا تھی کہ معرفت دلائل الفقہ اجمالا وکیفیت الاستفادۃ منها وحال المستفید, کہ دلائل الفقہ کو اجمالاً جانا جائے. اور جب ہم نے کہا کہ دلائل الفقہ کو اجمالاً جانا جائے تو پھر ہم نے دیکھا کہ دلیل اجمالی کیا ہوتی ہے اور دلیل تفصیلی کیا ہوتی ہے. تو کوئی صاحب بتائیں گے کہ دلیل اجمالی اور دلیل تفصیلی میں کیا فرق ہے؟ اجمالی میں جو حکم ہے نا وہ ایک پہ نہیں ہوتا بلکہ سب پہ صحیح ہے. تفصیلی میں ایک حکم پہ ہاں بالکل, یہ بھی صحیح انہوں نے فرمایا. کوئی صاحب اسی بات کو کسی اور پیرائے میں بیان کریں گے. جی لیکن دلیل اجمالی میں اگر دلیل کا ذکر نہیں ہے تو وہ دلیل کیسے ہے؟ ہاں اس میں یوں کہو کہ اس میں کسی فقہی جزئیے کا ذکر نہیں ہے. دلیل کا ذکر تو اگر مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ الکتاب حجہ, تو کتاب حجت ہے تو کتاب دلیل ہے, سنت دلیل ہے, اجماع دلیل ہے, قیاس دلیل ہے. یا ہم نے کہا کہ الامر یدل علی الوجوب, تو یہ پوری دلیل ہے. الامر یدل علی الوجوب. اب فرق کیا ہے؟ جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ دلیل تفصیلی سے حکم کا استنباط ہوتا ہے.
اقیم الصلاۃ کیا ہے؟ دلیل تفصیلی. لیکن حکم کے استنباط کے لیے جن قواعد کی حاجت پڑتی ہے وہ قاعدہ یا دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل اجمالی ہے. یعنی اس کی مثال ہم نے کیا دی تھی کہ اقیم الصلاۃ، جب ہم نے کہا کہ نماز قائم کرو، تو اب اقیم الصلاۃ ایک دلیل تفصیلی ہے، اللہ نے کہا نماز قائم کرو. اب ہم نے اس سے حکم کا استنباط کرنا ہے نا کہ نماز فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا کہ الامر یدل علی الوجوب. تو اس قاعدے نے، اس دلیل نے ہماری مدد کی ہے کہ ہم دلیل تفصیلی سے حکم شرعی کا استنباط کیسے کریں گے. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو ادلہ اجمالیہ کیا ہے؟ ادلہ اجمالیہ وہ دلائل ہیں، وہ قواعد ہیں کہ جن کو استعمال کر کے ایک مجتہد اور فقیہ دلیل تفصیلی سے حکم شرعی کا استنباط کرتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ منہج ہے، یہ طریقہ ہے، یہ کیفیت ہے، کیفیت الاستدلال. ٹھیک ہے، جس کے ذریعے ہم دلائل تفصیلیہ سے احکام شرعیہ کا استنباط کرتے ہیں. بات واضح؟ تو حکم شرعی کہاں سے مستنبط ہوتا ہے؟ میرا سوال ہے، ہاتھ اٹھائیے گا پھر میں پوچھوں گا. حکم شرعی دلیل اجمالی سے مستنبط ہوتا ہے دلیل تفصیلی سے؟ حکم شرعی مستنبط دلیل اجمالی سے ہوتا ہے دلیل تفصیلی سے؟ ہاتھ کھڑا کریے. جی عاطف خان صاحب. دلیل اجمالی سے نہیں ہوتا؟ یعنی اس سوال کے جواب میں بھی کچھ تفصیل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی جب میں آپ سے کہوں گا کہ دلیل اجمالی سے اخذ ہوتا ہے دلیل تفصیلی سے، تو آپ کہیں گے اس میں تفصیل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دلیل اجمالی کے بغیر بھی اخذ نہیں ہو سکتا اور دلیل تفصیلی کے بغیر بھی اخذ نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے بالکل دونوں کے مجموعے سے اخذ ہوتا ہے، لیکن حکم شرعی دلیل اجمالی میں نہیں ہوتا، دلیل تفصیلی میں ہوتا ہے. لیکن دلیل تفصیلی دلیل اجمالی کے بغیر اس حکم شرعی کا استنباط نہیں کروا پاتی. یعنی مجتہد نہیں کر سکتا استنباط حکم بغیر دلائل اجمالیہ. گویا جو ہم اصول فقہ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ آپ کو کانسیپٹ واضح ہوا ہوگا کہ قرآن و حدیث سے احکام چاہے وہ عقدی ہوں، عقائد کے ہوں، فقہ ان کے استنباط کا کوئی مطلب اصول فقہ کے بغیر نہیں ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یعنی اگر آپ کہیں کہ اصول فقہ کی ہمیں حاجت نہیں ہے، قرآن و حدیث کافی ہے ہمارے لیے، تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ قول کتنا بے معنی سا ہے. قرآن و حدیث میں تو نصوص تفصیلیہ ہیں، دلائل تفصیلیہ ہیں، اس میں تو ہو. اب اس سے استنباط کیسے کرنا ہے؟ اس سے اللہ کی مراد کیسے اخذ کرنی ہے؟ اس سے حکم شرعی کا استنباط کیسے ہوگا؟ اس کا تعلق دلیل تفصیلی سے نہیں ہے. ہوگا کیسے؟ دلائل اجمالیہ سے ہے. تو لہذا اصول الفقہ کو جانے بغیر، یا بلکہ جانے بغیر کیا، اصول الفقہ میں کمال حاصل کیے بغیر، اجتہاد کا مرتبہ حاصل کیے بغیر احکام شرعیہ کے استنباط کا کوئی معنی نہیں ہے. وہ پھر کیا ہوگا؟ وہ ایسی باتیں ہوں گی، قرآن میں آ گیا میں نے بتا دیا، حدیث میں آ گیا اس سے یہ اخذ ہو گیا. وہ ہوائے نفس ہی ہو سکتی. آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے. یعنی پچھلے دنوں صرف 1-2 دن پہلے ایک صاحب کا کلپ سنا. آج کے کلپس کا دور ہے، وہی سنے جاتے ہیں. اگرچہ میں تو لمبے لمبے لیکچرز سنتا ہوں، پورے 30-30 35 گھنٹے کی سیریز جو ہیں، لیکن آج کل کلپس چلتے ہیں. تو کلپس میں کیا فرما رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا دعویٰ ہے. بڑے مشہور آدمی، بہت مشہور. وہ فرما یہ رہے تھے کہ یہ جو بزرگ ہیں نا آپ کے دیوبندی اور بریلوی حضرات کے، یعنی ہمارے بریلوی نہیں دیوبندی یعنی احناف کے جو بزرگ ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے اصح ترین کتاب کیا ہے؟ بخاری. ایسے ہی کہتے ہیں بخاری ہے. اور کہتے ہیں نماز ان کی بخاری کے مطابق کوئی سمجھ آئیے کہ نماز ان کی بخاری کے مطابق نہیں، تو یہ قرآن و حدیث سے غداری ہے. یہ لفظ بولا ان کے بڑوں نے جو ہے قرآن. اب یہ بیٹھ کے، اور ان کے بے تحاشا فالوورز ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کیا بات کر دی انہوں نے، اور لوگ جو ہے وہ سب دھنک رہے ہیں ان کی باتوں پر. حالانکہ بالکل ایسی جہالت کی بات ہے جس کو آپ جہل مرکب کہہ سکتے ہیں. یعنی صرف جہل بسیط بھی نہیں ہے. جہل بسیط تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں حاصل ہوگا. یعنی جہل بسیط تو یہ ہے کہ مجھے اپنی جہالت کی خبر ہو جائے تو یہ جہل بسیط ہے. لیکن جہل مرکب یہ ہے کہ جہالت پر مبنی باتیں علم سمجھ کر پیش کی جا رہی ہیں. یعنی وہ علم ہے ان کے خیال میں. دیکھو میں نے چپ کروا دی. ان کے بڑے کہتے ہیں کہ بخاری سب سے اصح ترین کتاب ہے، بخاری کے مطابق نماز نہیں پڑھتی. بخاری کے مطابق واللہ اعلم. خیر،
اصول فقہ کا کیا مطلب ہے؟ اصول فقہ کا مطلب ہے وہ طریقے، وہ قواعد، وہ دلائل، وہ منہج کہ جس کے ذریعے ہم دلائل تفصیلیہ سے حکم اخذ کریں گے۔ دلیل تفصیلی اور اجمالی کا فرق آپ کو انشاءاللہ معلوم ہو چکا ہے۔ دلیل تفصیلی کا تعلق فقہی جزئیے سے ہوتا ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے، یہ، اور یہ ہم پہنچتے کیسے ہیں کہ یہ حلال حرام مستحب مکروہ ہے، پہنچتے کیسے ہیں، کن قواعد کو استعمال کر کے پہنچتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اصول فقہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، معرفت القواعد کیا بتایا؟ معرفت دلائل الفقہ اجمالا وکیفیت الاستفادۃ منها وحال المستفید، اور ایک شے کا اضافہ کیا تھا، وہ کیا تھا؟ وحال المقلد۔ اگرچہ یہ اصول فقہ کے اجزاء میں شامل نہیں ہے، لیکن بہرحال جب کوئی مجتہد ہوگا تو کوئی مقلد بھی ہوگا، تو کون مجتہد ہے کون مقلد ہے یہ بھی بتانا پڑے گا۔ درجہ اجتہاد پر کون کب فائز ہوتا ہے، اور جب فائز نہیں ہوتا تو پھر وہ مقلد ہوتا ہے، تو مقلد کیا کرے؟ وہ اجتہاد تو نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے گا؟ اس کے بھی احکام بیان کیے جاتے ہیں اصول فقہ میں۔ اس کے بعد سمپل سی بات ہے جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اصول الفقہ کا موضوع کیا ہے، یعنی موضوع اگرچہ ایک بڑا مشکل لفظ ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے بتایا جاتا ہے کہ موضوع کیا چیز ہے، لیکن ہم اس وقت ذرا سمپل انداز میں بیان کریں گے۔ اصول الفقہ کس شے سے بحث کرتا ہے؟ آپ نے غلط جواب دے دیا، اصول فقہ حکم شرعی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ذرا زیادہ اس کو کنکریٹ کریں نا، اصول الفقہ کا موضوع کیا ہے؟ اصول فقہ کس سے بحث کرتا ہے؟ ادلہ اجمالیہ اور اس کے احوال سے، یعنی اس کا اگر آپ لفظ بیان کریں گے تو وہ کیا ہے؟ ادلہ اجمالیہ۔ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے، حکم شرعی سے کون بحث کرتا ہے؟ فقیہ۔ ادلہ اجمالیہ و احوالها۔ ادلہ اجمالیہ کیا ہے؟ قرآن سنت اجماع قیاس، ٹھیک ہے۔ دلیل اجمالی کیا ہے؟ قرآن سنت اجماع قیاس۔ اس کے احوال کیا ہے؟ قرآن مجید میں کبھی امر آئے گا، کبھی نہیں آئے گا، یہ بھی قواعد ہی ہیں، یہ بھی ادلہ اجمالی ہیں۔ کبھی قرآن مجید میں امر ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی لفظ خاص ہے، کبھی لفظ کیا ہے؟ عام ہے، کبھی لفظ ظاہر ہے، کبھی نص ہے، کبھی، یہ سب اس کے احوال ہیں۔ یعنی اصلاً ہم نے ہمارے ہاں ادلہ اجمالیہ کیا ہیں؟ قرآن سنت اجماع قیاس۔ جب ہم ادلہ پر جائیں گے تو دیکھیں گے کہ یہی بنیادی ہیں، چار باقی اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس کے احوال یہ ہیں کہ ان ادلہ اجمالیہ میں جو کچھ وارد ہوا ہے وہ کبھی امر ہے، آتے ہیں تو دلیل تفصیلی ہو گئی، نہیں، دلیل تفصیلی کب بنے گی؟ جب ہم کہیں گے اقیم الصلاۃ۔ لیکن اگر ہم مطلق امر کی بات کریں گے کہ قرآن میں امر بھی تو ہے، قرآن میں نہیں بھی تو ہے، قرآن میں لفظ خاص بھی ہے، قرآن میں لفظ عام بھی ہے، قرآن میں لفظ نص بھی ہے، مفصل بھی ہے، ظاہر بھی ہے، محکم بھی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ احوال الادلہ ہے۔ یعنی ہم نے قرآن کو لیا اور قرآن کو بحیثیت دلیل اجمالی لیا، اور پھر دیکھا کہ قرآن کے اوپر کون کون سے احوال وارد ہو رہے ہیں، قرآن میں الفاظ کس کس قسم کے ہیں، قرآن میں لفظ سے معنی تک کا سفر کیسے طے ہوتا ہے، قرآن کا لفظ جو ہے وہ اپنے معنی پر قطعی دلالت رکھتا ہے کہ ضمنی دلالت رکھتا ہے، یہ سب کیا ہیں؟ احوال الادلہ ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ احوال الادلہ۔ تو موضوع اصول فقہ کا کیا ہے؟ الادلۃ الاجمالیہ و احوالها۔ اس میں ہم ابھی کسی بھی فقہی جزئیے سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے اقیم الصلاۃ امر ہے، ٹھیک ہے، تو اقیم الصلاۃ سے نماز کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، یہ دلیل تفصیلی ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے یہ مطلق امر ہے اور امر وجوب پر دلالت کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ دلیل اجمالی۔ اس کو دلیل اجمالی بھی آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا زیادہ اصطلاحی نام کیا ہے کہ یہ احوال الادلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ احوال الادلہ۔ تو موضوع اس کا ہے الادلۃ الاجمالیہ و احوال۔ تو اصول فقہ کا کانسیپٹ واضح ہو گیا نا، اب ہم تھوڑی سی اس کی تاریخ پہ جا رہے ہیں کہ اصول فقہ کہاں سے آ گئے، کیا ہوا، بہت مختصراً، لیکن اب کانسیپٹ واضح ہے نا کہ اصول فقہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے، کیونکہ ہمیں اصول فقہ پڑھنے ہیں، تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اصول فقہ کیا چیز ہے۔ دلیل اجمالی اصول فقہ نہیں ہے، دلیل اجمالی اصول فقہ کیا ہے؟
اچھا یہ ویسے پورے قرآن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اجمالی دلیل ہے اور قرآن کے اندر کتنی نصوص ہیں وہ تفصیلی طرح ایسے ہی بالکل یہی بات. دیکھو اصول فقہ کیا ہے بتائیں. اصول فقہ کا کانسیپٹ مجھے اس کی تعریف نہیں چاہیے, اصول فقہ کا کانسیپٹ چاہیے بس. کیا آپ کو اصول فقہ سے کیا سمجھ میں آئی ہے ڈاکٹر یاسر صاحب؟ ہمیں ٹھیک یعنی ایسے اصول اور قواعد کا علم جس سے احکام کی استنباط میں استفادہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے بالکل یہی بات ہے. اور کوئی صاحب بتائیں اسی کو کسی اور الفاظ میں کہ اصول فقہ کیا ہوتا ہے. جی ٹھیک, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مراد کو جاننے کا مطلب یہ ہوا کہ مراد اللہ کی کہاں آئی ہے؟ وحی میں. بات ہے اللہ کی مراد جو وحی میں آئی, وحی کی نصوص ہوتی ہیں, ان نصوص سے خدا کی مراد تک پہنچنے کا جو طریقہ ہے, جو قواعد ہیں, جو ادلہ ہیں, ان کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ وہ اصول فقہ. ہاں یہ بات کانسیپٹ کے اعتبار سے درست ہے. اور کوئی صاحب بتائیں گے کوئی نئے سیاغت کے ساتھ, سیاغت کہتے ہیں نئی اس کی ترتیب دیں الفاظ, اس سے کانسیپٹ زیادہ واضح ہوتا ہے. آپ یوں کہیں لفظ سے معنی تک کا سفر کیسے طے کرنا ہے؟ کیسے, اب کیسے طے کرنے کا مطلب ہوا کیا قواعد ہیں جن سے لفظ کے ذریعے معنی تک پہنچنا ہے, کیونکہ قرآن مجید لفظ اور معنی کا نام ہے. وہ قرآن کی تاریخ شاید آج دیکھیں یا آئندہ دیکھیں. بات واضح, کانسیپٹ کلیئر ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے سب سے پہلے مجتہد کون تھے؟ خلاصہ مطلب اجتہاد کی تاریخ یا اصول فقہ کی جو ہم تاریخ پر جب غور کریں گے تو اول المجتہدین کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اکثر یہ جمہور علماء کا قول ہے کہ اجتہاد چونکہ منصب شرف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منصب شرف پر فائز تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے تھے. اگر اجتہاد بالفرض اس میں خطا ہو جائے, اور خطا ہونے کا احتمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد میں بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, یقیناً ہمارا جواب یہی ہے کہ نہیں ہو سکتا, لیکن کیا جواب ہے اس کا؟ ہو سکتا ہے. آپ کہہ رہے نہیں ہو سکتا. اجتہاد کی ڈیفینیشن نہیں ہے. ہاں یعنی لیکن فی نفسی اجتہاد میں غلطی لگ سکتی ہے. ہاں فی نفسی ہی اجتہاد میں غلطی لگ سکتی ہے, لیکن علماء نے کہا کہ اس پر کبھی اقرار نہیں ہوگا, اللہ کی طرف سے اس کی لازماً تصحیح ہو جائے گی. تو اول المجتہدین خود اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور بس فرق کیا ہے احناف اور غیر احناف میں, کہ غیر احناف کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مامور بالاجتہاد ہے. شوافع کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ اجتہاد کریں. احناف کہتے ہیں آپ کو حکم اجتہاد کا نہیں ہے, آپ کو حکم ہے انتظار وحی کا. یعنی اگر کوئی واقعہ ہوا ہے اور ابھی تک وحی نہیں آئی تو آپ پہلا کام اجتہاد کا نہیں کریں گے, بلکہ آپ کیا کریں گے؟ ینتظر الوحی, وحی کا انتظار کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اب ٹائم اتنا تھوڑا رہ گیا ہے کہ اگر مزید انتظار کیا جائے گا تو اس حادثے کا, اس واقعے کا حکم فوت ہو جائے گا, رہ جائے گا. یہ پھر آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اجتہاد کریں. بہت واضح کی بات ہے, دونوں میں یہی ہے کہ آپ اجتہاد کریں گے. وہ کہتے ہیں آپ شروع سے اجتہاد کریں گے, آپ وحی کا انتظار نہیں کریں گے, آپ اجتہاد کریں گے. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہ مأمور بالانتظار اولا, اور اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ اجتہاد کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا, اور قرآن میں اس کی کوئی مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا ہو؟ قیاس کیا, یعنی آپ نے گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر قرض ہوتا, تو جو مشہور روایت ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس سے یہ معلوم نہیں ہو رہا, اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ قیاس کرنا سکھا رہے ہیں. یعنی جو ہے کہ اگر حج نہیں کیا تو میں ان کی طرف سے حج کر لوں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو تم اس کا قرض ادا کرتے کہ نہ کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ کرتا. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری نہیں کہ خود اجتہاد کر رہے ہیں, بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو حکم شرعی معلوم ہے لیکن آپ امت کو, وہ ہم دیکھیں گے, بلکہ یہ مثال بہت اچھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قیاس سکھایا ہے. تو آپ نے کہا کہ دیکھو ان میں علت مشترکہ تلاش کرو,
اور اس کے نتیجے میں قیاس کر کے تم یہ بات جان سکتے تھے. لیکن قرآن مجید میں ہے جیسے مثال کے طور پہ علماء نے مثال دی عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ تعالیٰ نے آپ سے درگزر کیا، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی؟ کن کو؟ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے ہیں. حتی یتبین لک الحق وتعلم الصادقین یا کاذبین، جو بھی وتعلم الصادقین یا وتعلم الکاذبین. تو اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا کہ یہاں اجازت دینی ہے یا نہیں دینی، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. تو اللہ کی طرف سے آیا کہ اجازت نہ دی جاتی تو زیادہ بہتر ہے. دوسری مشہور مثال وہی ہے جو آپ سب جانتے ہیں. نہیں، ابھی ہم یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ قرآن میں اجتہاد کا حکم ہے یا نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد. جی مشہور واقعہ ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره لولا كتاب من الله سبق. وہاں ایک اجتہاد ہوا اور وہ اجتہاد یہ تھا کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے اور آرام مختلف ہو گئی. سیدنا عمر کی رائے دوسری تھی. تو اب یہاں کس کا اجتہاد درست تھا یا نہیں یہ بھی بات نہیں ہو رہی. بہت سے محققین علماء کی رائے ہے کہ رسول اللہ ہی کا اجتہاد درست ہے اور اللہ نے اسی کا اقرار کیا. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ فدیہ واپس لے کے ان کو قتل کرو. اگر اجتہاد غلط ہوتا تو اس کو کر دیا جاتا نا، واپس دوہرا دیا جاتا. نہیں کیا گیا بلکہ کہا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا اور آپ کے اجتہاد کی تقریر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دی. بات واضح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے صحابہ اجتہاد کرتے تھے اور یہ روایات سے ثابت ہے. ایسے صحابہ موجود تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے فتویٰ دیا کرتے تھے، جن میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود تھے، جن میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، زید ابن ثابت تھے، ابی ابن کعب تھے، سیدنا علی تھے. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا اور وہ اجتہاد کر کے جواب دے دیتے تھے. اور صحابہ سے اجتہاد کے واقعات بھی ثابت ہیں. یعنی مثال کے طور پہ جو روایت ہے سیدنا عمر ابن العاص کی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک سفر میں تھے، ان کو جو ہے وہ قائد بنا کر بھیجا گیا. تو کہتے ہیں کہ بڑی شدید ٹھنڈی رات تھی. تو رات کو انہیں وہ احتلام لاحق ہو گیا. اب صبح انہوں نے فجر کی نماز بھی پڑھانی اور قائد بھی ہے امامت کے ساتھ. تو انہوں نے کہا ابھی اس وقت ان کو نہیں پتہ تھا یہ تیمم وغیرہ کوئی حکم نہیں معلوم. انہوں نے کیا کیا کہ جو گندگی وغیرہ ہے وہ دھو لی اور وضو کیا اور نماز جماعت کے ساتھ امام کھڑے ہو گئے جو ہے وہ نماز پڑھا لی. صحابہ واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ عمر ابن العاص کیسے رہے، یعنی کیسی قیادت کی انہوں نے. کہا کہ بہت اچھے قائد تھے لیکن بس فجر کی نماز جو ہے وہ جنابت کے ساتھ ہمیں پڑھائی انہوں نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاضر کیا اور پوچھا کہ کیا ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ تو کہا کہ بھئی اصل میں پانی بہت ٹھنڈا تھا. آپ سمجھ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اسی طرح آپ سے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُ لَمِتُّ، اگر میں اغتسال کرتا تو مر جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہنس پڑے، آپ نے نکیر نہیں فرمائی. گویا انہوں نے قرآن کے ایک عموم سے استدلال کیا، کوئی ابھی حکم اس کے متعلق انہیں نہیں معلوم تھا. یہ استدلال کا ایک طریقہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر بھی فرما دی، یعنی ایسی جگہ پر کہ جہاں واقعی کسی حکم شرعی پر عمل کرنے میں موت لازم آ رہی ہے تو وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے تحت استدلال کر کے انہوں نے اپنی جان بچا لی. اور ضحکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا گویا دلیل ہے کس پر؟ تقریر پر. کہ آپ نے فرمایا ٹھیک، اگر اجتہاد ان کا غلط ہوتا تو آپ نکیر فرماتے، آپ نے نکیر نہیں فرمائی، تقریر فرمائی. اسی طرح وہ مشہور واقعہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں نا، وہ نماز والا، یعنی عصر کی نماز بنو قریظہ میں لا یصلین احدکم صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ. اور پھر وہ سب واقعہ آپ کو معلوم ہے. کچھ لوگوں نے وسط میں پڑھ لی اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ ہم نماز قضا کر دیں، مقصد یہ کہ جلدی کرو، ہم نے تو پوری جلدی کی ہے لیکن اب نماز فوت ہو رہی ہے تو ہمیں پڑھ لینی چاہیے. دوسروں نے کہا نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر عمل کریں گے. ہم کہاں پڑھیں گے؟ بنو قریظہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فریق پر نکیر نہیں فرمائی. بات واضح.
لیکن ان میں سے علماء نے کوشش کی ہے کہ کسی ایک فریق پر نکیر کی جائے. نکیر سے مراد یہ ہے کہ بتایا جائے کہ ثواب پر کون تھا. تو اکثر علماء کی رائے کیا ہے کہ ثواب پر کون تھا؟ جنہوں نے رستے میں پڑھی. حالانکہ انہوں نے جو لٹرل حکم تھا، حرفی حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی خلاف ورزی کی. خلاف ورزی نہیں کہنا چاہیے، اس پر عمل نہیں کیا. آپ نے فرمایا تھا لا یصلین احدکم صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ. بات واضح سے نہیں لگ رہی، بنو قریظہ میں نماز پڑھنی ہے بس. انہوں نے کہا ہم رستے میں پڑھ لیے. اور علماء نے کہا کہ یہ فریق زیادہ اسوب تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے روح شریعت پر عمل کیا، جلدی بھی کی اور نماز بھی فوت نہیں کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر کسی پر نہیں فرمائی. کیوں نہیں فرمائی؟ آپ کہیں اگر دوسرا فریق غلطی کرتا تو نکیر فرماتے. اس لیے کہ اجتہادی امور جن میں اختلاف کی گنجائش ہے ان میں نکیر نہیں ہوتی. ان میں آپ انکار تھوڑی کریں گے. یعنی ہو سکتا ہے رفع دین کرنے والے ٹھیک کر رہے ہوں اور نہ کرنے والے ٹھیک نہ کر رہے ہوں، لیکن آپ نکیر کسی پر نہیں فرمائیں گے. آپ زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے؟ اجتہادی مسئلہ ٹھیک. جی فرمائیں. وہ بھی ہم آگے بالکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجتہاد سکھایا بھی ہے. اس کی مثال انہوں نے ابھی دی. سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا. تو جب آپ ان کو بھیج رہے تھے نا، یعنی وہ گھوڑے پر سوار ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے کہ آپ ذرا ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں یا معاذ اذا عرض لك القضاء فبما تقضي. اے معاذ جب کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا قال اقضی بکتاب اللہ، کتاب اللہ کے مطابق کروں گا. قال فإن لم تجد، اللہ کے رسول نے فرمایا فإن لم تجد فی کتاب اللہ، اگر اللہ کی کتاب میں تم نے وہ قول نہ پایا یا فیصلہ نہ پایا تو کہنے لگے فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کروں گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فإن لم تجد فی سنت رسول اللہ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی تمہیں وہ فیصلہ نہ ملے تو کیا کہتے ہیں؟ قال اجتہد رأیی ولا آلو، یعنی ولا اقصر، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، اجتہاد کروں گا اور کوئی کوتاہی نہیں، کوئی کمی نہیں رکھوں گا. یہی اجتہاد ہوتا ہے. یعنی اجتہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں 2-4 کتابیں کھول کے چاہیے، یعنی بذل الوسع ہے، وہ پوری کوشش کروں گا جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے صدق نیت سے اللہ کا حکم جاننے کی کوشش کروں گا اجتہاد کے ذریعے. تو کیا کہتے ہیں؟ اجتہد رأیی، افتعال کے اندر خود محنت کا مفہوم ہے نا اجتہاد. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ ولا آلو، یعنی ولا اقصر، کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ. ٹھیک ہے، بڑے خوبصورت الفاظ ہے. الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ. کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اللہ کے رسول کو توفیق دی اس بات کی کہ جو اللہ کے رسول کو راضی کرے. یعنی بالکل ٹھیک بات کی تم نے. اور یہاں بعض علماء نے یہ لکھا کہ سیدنا معاذ ابن جبل نے بغیر تأمل کے فوری جوابات دیے. گویا یہ ترتیب ادلہ میں ان کے سامنے حاضر رہتی تھی. یعنی آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی یہ ترتیب ہے نا اصول فقہ میں جو بعد میں آ گئی. قرآن پہلے ہے، سنت ہے، اجماع اور قیاس ہے. کیونکہ اجماع کا بھی وہ محل نہیں ہے، وہ خود صحابی ہے. صحابہ کا اجماع ہوتا ہے تو وہ خود صحابی ہے. تو لہذا اس کے بعد کیا ہے؟ وہ قیاس. تو یہ ترتیب ادلہ صحابہ کے پیش نظر تھی. ایک اور روایت جو ہے وہ بڑی زبردست ہے، وہ میں نے نوٹ کی ہے ادھر. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا قول، وہ فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہے، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد. کہہ رہے ہیں انہ قد اتا علینا زمان، ہمارے اوپر ایک زمانہ آیا تھا کسی زمانے میں، ولسنا نقضی، ہم فیصلہ نہیں کیا کرتے تھے. یعنی ہم سے کوئی پوچھتا تھا ہم کہتے تھے فلاں سے پوچھ لو، فلاں سے پوچھ لو، فلاں. ہم اپنے آپ کو اس مرتبے پر نہیں سمجھتے تھے. عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں جو احد المجتہدین ہیں. صحابہ میں مجتہدین کتنے تھے ویسے آپ کے خیال میں؟ سارے تھے کہ چند تھے؟ آپ کو کس نے کہا؟ نہیں 20-25 کی فگر کیسے پتہ چلی؟ نہیں یہ ٹھیک فگر ہے کیونکہ وہ بہت بڑے حنفی امام ہے کمال ابن الحمام رحمہ اللہ تعالی. وہ کہتے ہیں کہ مجتہدین کی تعداد
صحابہ میں 20 سے زیادہ نہیں ہے، 20 سے زیادہ نہیں. اور یہ بڑی اہم بات ہے ویسے. کس لحاظ سے اہم بات ہے کہ صحابہ تو سب سر آنکھوں پر ہیں، لیکن اجتہاد کے مرتبے پر سارے فائز نہیں ہیں. وجہ یہ کہ بعد میں آنے والے سارے اجتہاد کے ذریعے فائز ہو جائے. صحابہ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 کے قریب ہیں جو فتویٰ دینے والے اور مجتہدین ہیں. اور پھر علماء نے ان کی تائید کی ہے کہ یہ رائے درست لگتی ہے، کیونکہ ایک صاحب تھے بہت بڑے بزرگ عالم مجلس کے ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ. ان کی خیال یہ تھی کہ ہر صحابی مجتہد ہے. وہ ان کے ایک خاص قسم کا مسلک تھا اس کے مطابق، کیونکہ وہ جس کی بھی بات غلط ہے، کسی بھی صحابی سے کوئی فقہی قول مروی ہے تو وہ مجتہد ہے ان کے خیال میں. علماء نے اس کی نفی کی. سارے صحابہ مجتہد نہیں ہیں. صحابہ میں کتنے مجتہد ہیں؟ تقریباً 20. اس میں 8 مشہور کون ہیں؟ نام یاد رکھنے کے لیے آسان کے خلفائے اربع مجتہدین ہیں، اور عبادلہ اربع. جو عبادلہ ہیں یہ بھی مجتہد ہیں. عبادلہ کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو 4 عبادلہ ہیں یہ مشہور ہیں، 4 عبداللہ. یہ سب کے سب مجتہد ہیں. ان کے خلاف ان کے سوا زید ابن ثابت ہیں، ابی ابن کعب ہیں، اور بھی لوگ ہیں، لیکن سارے صحابہ مجتہد نہیں. عبداللہ ابن مسعود مجتہد ہیں اور بہت بڑے مجتہد ہیں. اس وقت بھی امت کی اکثریت جس فقہ پر ہے وہ اصلاً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ ہے. یعنی فقہ حنفی کا جو اصل مرجع ہے وہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہے اور سیدنا علی ہے، کیونکہ دونوں حضرات ادھر تشریف لے آئے تھے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ انہ قد اتی علینا زمان، ہمارے اوپر ایک زمانہ آیا کہ ولسنا نقضی، ہم فیصلے تو کرتے ہی نہیں تھے. ولسنا ہنالک، تواضع ذرا دیکھیں. ولسنا ہنالک کا مطلب ہے اور نہ ہمارا یہ مرتبہ تھا. ولسنا ہنالک. ٹھیک. اب کیا ہوا؟ ثم ان اللہ تعالی قدر علینا ان بلغنا ما ترون. اب اللہ نے کچھ ایسا کر دیا کہ ہم وہاں پہنچ گئے جو تم دیکھ رہے ہو. یعنی ہم سے بھی لوگ پوچھنا شروع ہو گئے. تو فمن عرض لہو منکم قضاء، تو کوئی فیصلہ کسی کے پاس لے کر آئے. یہاں قضاء سے مراد وہ والا قضاء نہیں ہے، بلکہ قضاء سے مراد کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، اس میں حکم شرعی کا بیان بھی ہے. فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، تو پھر فیصلہ کرے جو کتاب اللہ میں ہے اس کے مطابق. فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ، پھر جو نبی نے فیصلہ کیا اس کے مطابق فیصلہ کرے. فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، اگر کتاب اللہ میں بھی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ نہیں کیا، تو پھر فیصلہ کرے جو اس سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، جو لوگ فیصلہ کر چکے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرے. پھر کیا فرماتے ہیں کہ فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ. اگر یہ 3 جگہوں پر بھی اسے نہ ملے تو صالحون میں اجماع بھی شامل ہو گیا. فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، اور اس کے بعد اجتہاد ہے جس کو ہم عموماً قیاس کہتے ہیں، اگرچہ اجتہاد میں قیاس کے سوا بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں. یہاں بتانے کا مقصد کیا تھا کہ یہ جو ترتیب ادلہ ہے، یہ ادلہ اجمالیہ جو ہم پڑھیں گے، اس کی ترتیب صحابہ کے ہاں واضح ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ بعد والوں نے کوئی اخذ کر کے اپنی طرف سے نکال لی کہ یہ اس کے بعد یہ. پھر اسی طریقے پر ایک آخری قول وہ بھی مجھے بہت خوبصورت لگا، وہ بھی میں آپ کو بیان کر دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو جب قضاء کے عہدے پر فائز کیا تو اس میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ القضاء فریضۃ محکمۃ او سنت متبعہ. کہتے ہیں قضاء جو ہے نا، یا تو وہ فریضہ محکمہ ہے، یا فریضہ سے مراد جو کتاب اللہ میں ہے، یا سنت متبعہ. اچھا، اس کے بعد ثم قال، یہ بہت اہم عبارت ہے، الفہم الفہم. دیکھو معاملے کو سمجھنا فیما تلجلج فی صدرک، جو تمہارے سینے میں جو ذرا کھٹکا سا ہو نا، جس میں ایسی شے جس کے بارے میں مما لیس فی کتاب اللہ ولا سنت رسول اللہ، جو نہ کتاب اللہ میں ہے نہ سنت رسول اللہ میں. اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیں یہ الفاظ بھی سیدنا عمر کے اور یہ ثابت ہیں، اور یہ الفاظ بیان ہی وہی ہیں جو بعد میں اصول فقہ والے استعمال کرتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ فاعرف الاشباہ والامثال، اشباہ والامثال، جو اس کے مانند فیصلے ہیں نا، ملتے جلتے، جس میں شبہ پائی جاتی، ان کو جانو. وقس الامور عند ذلک، اور ان پر قیاس کیا کرو. یعنی قیاس کا لفظ بھی آ گیا. یعنی سیدنا عمر کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر کیا کرو؟
قیاس کرو اور دیکھو کہ اس واقعے سے ملتا جلتا اشبہ نصوص میں کون سا ہے، اور اشبہ کیسے، بعد میں اس کا پورا طریقہ مستنبط ہو گیا نا کہ اشبہ کیسے ہوگا، وہ علت مشترکہ ہے، وہ علت مشترکہ ہے. لیکن سیدنا عمر گویا اصول دے رہے ہیں کہ فارف الاشباح والامثال وقس الامور عند ذلك. اور آگے بھی دیکھیے وعمد یعنی عمد یعنی جو ارادہ کرو الى اقربها الى الله واشبهها بالحق. اب جو بھی تمہارے سامنے فیصلہ ہے اس میں جو تمہیں اللہ کے زیادہ قریب لگے اور حق سے زیادہ مشابہت جس میں ہو وہ فیصلہ کرو. اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ پوری شریعت کا مزاج بھی جانو، پوری شریعت کی روح بھی جانو، مقاصد شریعت کا بھی تمہیں علم ہو، تاکہ تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان معاملات میں حق کے مشابہ ترین کون سا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کس میں زیادہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں تصور بالکل واضح تھا. پھر آپ کہیں گے کہ جو باقی قواعد آ گئے ہمارے یعنی یہ تو چلو تم نے بتا دیا قرآن سنت اجماع قیاس، بہت سے قواعد الامر یدل علی الوجوب اس کی کیا مثال ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اس موضوع کو کہا جاتا ہے کہ اصول فقہ کا استمداد کہاں سے ہے. یہ بات تو صرف تھوڑی سی اس سے سمجھ آ گئی نا کہ اس کا مسئلہ تو نہیں تھا، تو صرف تاریخی بات تھی کہ صحابہ کے ہاں بھی یہ ترتیب ادلہ موجود ہے. ایک موضوع ہے کہ استمداد کس کو کہتے ہیں؟ استمداد ہاں مدد طلب کرنا. استمداد کا مطلب ہے کہ اصول فقہ کن کن علوم سے لیتا ہے اپنے جو موضوعات ہیں یا آپ کا اپنے مباحث اپنے مسائل، کن کن علوم سے یہ مستنبت ہے. اگرچہ مستنبت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ علم نہیں ہے انڈیپینڈنٹ، لیکن کچھ علوم اس سے پہلے ہوں گے نا جس سے اس نے کچھ حاصل کیا. تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ وہ 4 ہیں. مثلا وہ علم الکلام ہے، وہ علم المنطق ہے، آپ کہیں گے علم المنطق بھی اس میں، اور پھر کیا ہے علم اللغہ. یہ میں اصل میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ صحابہ، ہم اصول فقہ کے اکثر مباحث دیکھیں گے کہ وہ لغت سے تعلق رکھتے ہیں، لفظ کی بحث ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ سارے کے سارے علوم حاضر تھے ان کے ہاں. کیسے حاضر ہیں؟ یعنی فصیح عرب ہونے کی وجہ سے انہیں معلوم ہے کہ لفظ کی دلالت کب قطعی ہوتی ہے، عام کیا ہوتا ہے، خاص کیا ہوتا ہے. انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ امر کی دلالت وجوب پر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ، کیونکہ وہ عربی جانتے ہیں نا. تو کتنے ہی قواعد وہ ہیں جو آپ دیکھیں گے سارے عربی سے تعلق رکھتے ہیں. ابھی ہم پڑھنا شروع کریں گے، اس کے بعد جائیں گے خاص کیا ہوتا ہے، عام کیا ہوتا ہے، اس کا تعلق عربی سے. اور چوتھا کیا ہے، وہ ہے ادلہ شرعیہ. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ٹھیک ہے، لیکن مثال کے طور پر سمپل مثال دے دیتے ہیں. علم الکلام سے استمداد کیسے ہے؟ علم الکلام سے استمداد اس طریقے پر ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. مثلا کیا اصول فقہ میں ہم یہ ثابت کریں گے پہلے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یا یہ ہم طے شدہ مبحث کہیں اور سے لیں گے؟ کیا ہم اصول فقہ میں یہ ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ صفت کلام سے متصف ہے؟ اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ وہی ساری کی ساری اللہ کا کلام ہے، تو ہم اللہ کے کلام کی مراد جاننے کی کوشش کر رہے ہیں نا اصول فقہ کے ذریعے. لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں؟ بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو ہمیں علم الکلام نے بتا دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے دلائل کے ذریعے. یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اصول فقہ میں ہم پہلے اللہ کے رسول کی رسالت ثابت کریں گے اور پھر ان کا وجوب اتباع ثابت کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت طے شدہ لیں گے؟ اچھا، وہ کس علم میں طے شدہ ہے؟ وہ علم عقیدہ ہے، وہ علم توحید ہے، وہ علم اصول الدین ہے، وہ علم کلام ہے. تو بہت سے مسائل آپ دیکھیں گے کہ وہ علم الکلام سے مستنبت ہے، لیکن وہ یعنی ان کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں علم اصول فقہ سے رجوع نہیں کرنا بلکہ علم الکلام سے رجوع کرنا. علم المنطق کے بہت سی مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں الامر یدل علی الوجوب ام لا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یا امر
وجوب پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آپ کہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ منطقی جملہ ہے بس. آپ کہیں کوئی تیسری صورت نہیں ہو سکتی؟ یعنی امر جو ہے وہ وجوب پر دلالت کرے یا نہ کرے، یا دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. آپ کہیں دو ہی صورتیں کیوں ہو سکتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ منطقی حسب ہے. اب آپ آ کر یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ میں منطق کو نہیں مانتا، یہاں کہیں گے یہی ہوتا ہے. یعنی وجود اور عدم وجود بس یہ حسب ہے، یا چیز ہے یا نہیں. آپ کہیں نہیں یہ چیز ہے نہیں، یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہوگا. بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو بہت سی چیزیں جو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اصول فقہ میں، وہ اصلاً علم منطق سے تعلق رکھتی ہے. منطق سے تعلق رکھنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہر عاقل کو پتہ ہونی چاہیے. یعنی سیدھی سی بات، یعنی اگر میں کہوں گا کہ یہ یا گلاس ہے یا گلاس نہیں ہے، تو آپ میرے اس جملے کو کوئی عاقل جو ہے وہ چیلنج نہیں کر سکتا. کہ وہ کر سکتا ہے؟ کہوں گا یا یہ گلاس ہے یا یہ گلاس نہیں. ٹھیک ہے، اس کے سوا کوئی پاسبلٹی ہے اس کے اندر؟ کوئی پاسبلٹی ہے؟ یا میں اس کو بھی اگر کہوں یا یہ گلاس ہے یا یہ گلاس نہیں، کوئی اور پاسبلٹی ہے اس کے اندر؟ نہیں. تو اب آپ اگر عقل مند ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ علم المنطق سے مراد یہ ہے کہ عقل انسان، جو عقل سلیم ہے، وہ جس طریقے پر سوچتی ہے بہت سی جگہوں پر اسی طریقے پر سوچے گی، اور وہ اصول فقہ کے قواعد بھی ہوں گے. وہ اصول فقہ کے قواعد بھی ہوں گے. ہاں یہ اور ہے کہ ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں وہ عقل سلیم بھی بالکل نہ پائی جاتی ہے. واقعی ہو سکتا ہے، ممکن ہے اس طرح. وہ بالکل کہیں گے نہیں مجھے نہیں سمجھ میں آ، کوئی تیسری چیز بھی ہو سکتی ہے، ممکن. واللہ اعلم. علم لغت انشاءاللہ اگلی نشست سے یہ ہمارا شروع ہو جائے گا، جب ہم کتاب اللہ کی تعریف کریں گے، اور اس کے بعد اقسام میں تو آپ دیکھیں گے کہ لغت کے بہت سے مباحث جو ہیں اصول فقہ ان سے استنباط بھی کرتا ہے، اور ان میں اضافہ بھی کرتا ہے، اور کچھ ایسی باتیں بھی ذکر کرے گا جس کا تعلق اہل لغت سے ہے ہی. یعنی لغوی آپ کو یہ تو بتا سکتا ہے کہ من جو ہے یا جمیع جو ہے یہ لفظ عام ہے یا یہ جمع ہے. مثال کے طور پہ المسلمون یہ لفظ کیا ہے؟ جمع کا ہے. یہ آپ کو اہل لغت بتائیں گے. اس پر اہل اصول فقہ کیا اضافہ کریں گے کہ بھائی یہ المسلمون جو جمع پر دلالت کر رہا ہے، یہ دلالت کس قسم کی ہے؟ یہ قطعی ہے یا ظنی؟ یہ اہل لغت نہیں بتاتا. یہ کون بتاتا ہے؟ یہ اصول فقہ والے. اچھا، اس کے بعد ادلہ شرعیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رسول اللہ کی اتباع کرو. مثلا رسول اللہ کا رسول ہونا تو ثابت کہاں سے ہوا ہے؟ علم الکلام سے. رسول اللہ کا واجب الاتباع ہونا کہاں سے ثابت ہوا ہے؟ وہ دلیل شرعی سے. جب ثابت ہو گیا آپ اللہ کے رسول ہیں، جو آپ کہیں گے وہ حق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ نے کہا میری اتباع کرو. تو ہم کہیں گے سنت کا مصدر سنت واجب الاتباع ہے. کیسے پتہ چلا واجب الاتباع ہے؟ ہم کہیں گے رسول اللہ نے فرمایا. آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے واجب الاتباع کیسے ہوئی؟ وہ پھر ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. ہم کہیں گے علم الکلام سے پتہ چلا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو جو آپ بتاتے ہیں وہ وہی ہے. آپ واضح ہے کہیں. تو اسی طرح ہم دیکھیں گے ادلہ شرعیہ میں قیاس کا حکم بھی آپ نے فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار. ادلہ شرعیہ میں آپ دیکھیں گے اجماع کی طرف بھی اشارہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ تو علم اصول الفقہ جو ہے اس کا استمداد وہ علم الکلام. میں نے صرف سمپل مثال دی ہے. ہو سکتا ہے آگے کسی لیولز میں جا کے ہم تفصیل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. علماء اس پہ تفصیل سے گفتگو بھی کرتے ہیں کہ یہ استمداد کیسے ہوتا ہے. لیکن اتنی بات اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ کافی ہے کہ استمداد علم اصول الفقہ کا کیا ہے. وہ علم الکلام سے بھی ہے، وہ علم لغت سے بھی ہے، علم منطق سے بھی ہے، ادلہ شرعیہ سے بھی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ہاں علم اللغت نہایت سلیقے کے ساتھ ملکہ لغویہ ان کے ہاں موجود تھا. لہذا انہیں ہماری طرح سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے لسان عرب. کیونکہ آج جو مجتہد ہوگا کیا اجتہاد کے درجے پر بغیر لسان عرب میں تعمق حاصل کیے بغیر پہنچ سکتا ہے؟ کوئی امکان نہیں، کوئی امکان ہی نہیں ہے. صرف سطحی علم نہیں، کیونکہ استنباط جب کرنا ہے تو استنباط وہ کلام ادبی بھی ہے، وہ بلیغ بھی ہے. تو علم بلاغت بھی اسے معلوم ہوگی، وہ علم معنی، علم بدیع اور علم بیان ان میں بھی مہارت رکھتا ہوگا، لغت میں مہارت رکھتا ہوگا. پھر وہ جا کر منصب اجتہاد پر فائز ہوگا. لیکن کیا یہ مہارت اب صحابہ کے لیے ضروری تھی؟ آپ نے صحابہ نے تو کوئی علوم حاصل نہیں کیا.
وہ علوم حاصل اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ لوگ افصح العرب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ افصح العرب، ان کے سامنے موجود ہیں، خود عربی زبان بلیغ عربی زبان، اور وہ زمانہ بھی عربی زبان کے ادب کے ذروۂ سنام کا ہے، یعنی شہرت کا زمانہ ہے، جس میں بڑے بڑے شعراء پائے جاتے ہیں اور قرآن مجید کے ذریعے چیلنج کیا جا رہا ہے، تو لہذا انہیں اس علم کی ضرورت نہیں ہے، عقل سلیم ان کو بالکل حاصل ہے، ادلہ شرعیہ ان کے سامنے موجود ہے، اور علم الکلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور خدا کے وجود کا اس بات ان کے ہاں نہایت فطری دلائل سے ہو چکا ہے۔ لہٰذا جو استمداد جہاں سے علم اصول فقہ استمداد کر رہا ہے، یہ چیزیں بدرجہ اتم اور اکمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں پائی جاتی ہے۔ بات واضح، ابتدا وہیں سے ہوئی ہے، آگے بھی ہم نے آگے بھی چلنا تھا، صرف کتابوں کے نام کے بعد میں یہ علم بڑھتا گیا، اس کے بعد کتابیں لکھی گئیں۔ جی فرمائیے۔ سنت یعنی علم حدیث سے مراد اصل میں دیکھیں ایک ہے علم حدیث روایت، وہ روایت کی جاتی ہے نا۔ اب ہمیں جب کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال حجت ہے، ٹھیک ہے، تو قول حجت ہے اللہ کے رسول کا، اب یہ اقوال کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ علم حدیث وجود میں آ گیا، وہ فی نفسی ہی علم حدیث حجت نہیں ہے۔ حجت اصلاً کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات۔ اچھا، افعال اور تقریرات کو ہم تک پہنچایا کیسے جائے گا؟ تو وہ چین ہے، وہ علم حدیث ہے، وہ سند کا علم ہے، وہ رجال کا علم ہے، وہ سب علوم ہیں اپنی جگہ، لیکن وہ مجتہد کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے، مجتہد کے لیے محدث ہونا ضروری نہیں، یعنی اسے پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور احادیث احکام کا علم اسے حاصل ہونا چاہیے، لیکن فی نفسی ہی وہ تصحیح تضعیف کر سکے نہ کر سکے یا پرانے لوگوں کے فہم پر اعتماد کرے، اس کے لیے کافی ہے۔ جی طارق بن صاحب، یہ فرمائیں۔ آپ کی باتیں سنتے ہوئے آئی ہوپ کہ میں اپنے آپ کو جو اشتہار ہے وہ صحیح طرح سے کر پا رہا ہوں۔ جی کہ آپ نے کہا کہ مجتہد جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی محنت کر کے پھر وہ مجتہد بن جائے، جی، لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ چاروں خلفائے راشدین کے وہ مجتہد ہیں، تو ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے، اگر میں غلط نہیں کریں کہ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، صحیح بات کی کرنی پڑی۔ ٹھیک، سمجھ میں آیا۔ دیکھیں، میں نے اصل میں یہ نہیں کہا تھا کہ مجتہد بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی، ویسے میں نے یہ جملہ نہیں بولا تھا، میں نے کہا تھا کہ اجتہاد میں پوری بذل وسع کرنی پڑتی، یعنی اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک رات میں مجتہد بنا دے، یہ ممکن ہے، لیکن اب جب آپ نے حکم شرعی کا استنباط کرنا ہے نا، اس میں آپ کو تمام ادلہ کا جائزہ لینا پڑے گا، پوری کوشش کرنی پڑے گی، مجتہد بننے کے لیے نہیں، میں نے کہا تھا ویسے بننے کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن کہا تھا کہ حکم شرعی معلوم کرنے کے لیے اب جب وہ صاحب اجتہاد کریں گے تو اجتہاد کا مطلب ہے کہ اپنی پوری ایفرٹ پٹ کریں اور پھر وہ پہنچیں گے حکم شرعی تک۔ باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے منصب اجتہاد پر فائز ہو گئے حالانکہ انہوں نے اتنی محنت نہیں کی، تو کس چیز میں ان کو محنت درکار تھی بہت زیادہ، یعنی ہمیں بھی حاجت نہیں تھی، یہی تو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ ہمیں دیکھیں علم لغت میں ہمیں ساری محنت علم لغت میں کرنی پڑے گی، لیکن کس درجے؟ ان کو کیا اس کی حاجت ہے، یا وہ اس جگہ پر پیدا ہو رہے ہیں کہ جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے اور لوگوں کو اپنی زبان پر ناز ہے اور زبان فہمی ہی ان کا طرہ امتیاز ہے، تو لہذا یہ شے تو انہیں ملکہ کے طور پہ بچپن سے حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے علم لغت، تو لہذا محنت انہیں یہاں نہیں کرنی پڑے گی۔ باقی جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، آپ دیکھیں ہمیں قرآن کا فہم حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ہم تفاسیر پڑھتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں اور آپ کے سامنے ان کو پتہ ہے یہ قرآن کا یہ آیت اس موقع پر نازل ہو رہی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کو کہتے تھے میرے سے پوچھ لو، قرآن کی ہر آیت کے بارے میں بتا دوں گا کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، ان کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے، تو لہذا وہ تو قرآن کے نزول کے ساتھ جی رہے ہیں اس وقت، تو ہاں، تو وہاں وہ اجتہاد کرتے تھے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں کی وہاں اجتہاد کرتے،
اور اجتہاد میں انہی چیزوں سے مدد حاصل کرتا تھا. نہیں، میں بات کروں میں بات کروں تفسیر کی. اچھا. قرآن کی جو تفسیر ہے اس میں بہت ساری چیزیں وہ بھی ہم دیکھیں گے. دیکھیں بہت سی چیزیں اللہ کے رسول نے وعدے نہیں کی، بلکہ اکثر نہیں کی، لیکن ہر عربی جاننے والا سلیقہ لغت سے اسے سمجھ لیتا ہے. یعنی قرآن مجید میں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کریں گے ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب کیا ہے. جو بھی عربی زبان جانتا ہے اس کو پتہ چل جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ حل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ. عربی جانتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں کہ وضاحت کی جائے. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ تفسیر کی ایک بڑی قسم وہ ہے جو اہل عرب اپنی عربی کی بنیاد پہ جانتے تھے. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت کی کوئی حاجت نہیں. انشاءاللہ یہ باتیں آگے چل کے واضح ہوں گی. ہم یہ ان لوگوں کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں جو اسلام قوم کی یقیناً نہیں، یہ جن چیزوں کو تو وہ مانتے نہیں تھے نا، اس کو بھی نہیں انہوں نے مانا. کیوں نہیں مانا؟ نہ وہ رسول اللہ کو مانا انہوں نے، نہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا. لہذا ان کا اشتہار آئے گا کہاں، لیکن لغت تو جانتے تھے، لہذا قرآن مجید سے متاثر ہوتا تھا. جی جی لغت کا علم ان کو تھا، بالکل کوئی شک نہیں. لغت کے علم تک ان کو علم تھا. یعنی ابھی بھی آپ اس زمانے کے سب سے بڑے مجتہد بن جائیں تب بھی شاید ابو جہل جتنی عربی کوئی امکان ہی نہیں ہے جہاں سے جتنی ابو جہل کو آتی تھی. علم المنطق بھی تھا. ہاں علم المنطق بھی تھا. یعنی علم المنطق سے مراد یہ کہ تدوین شدہ اور اصطلاحات کی شکل میں تھا تو نہیں تھا. لیکن اگر آپ علم المنطق سے مراد یہ لیں کہ سلیقہ فکر صحیح تھا کہ نہیں تھا، بالکل تھا. یعنی علم المنطق سے مراد اصل میں ان قوانین کا علم ہے جو ذہن کو غور و فکر میں خطا سے روکتے ہیں. تو لہذا یہ علم جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے یہ اصلاً یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں اچھا یہ اس طرح نہیں، آپ کہیں ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، مجھے نام نہیں پتا تھا اس کا، بس میں تو سوچتا تو ایسے ہی تھا. تو علم المنطق پڑھانا ضروری نہیں ہے، لیکن جب وہ آپ کہتے ہیں نا ہر قسم کے ملاقات میں زوال آتا ہے تو پھر چیز پڑھانی پڑتی ہے. جی احتشام صاحب. جی جی بالکل. اگر وہ احادیث کا تفصیلی نہیں رکھتا وہ شخص اور یہ ہے کہ اس میں اسناد اور اس کی صحت کا جو ہے وہ اعتبار نہیں کر سکتے، روایات میں تفریح وہ نہیں کر سکتے. دیکھیں محدث ہونے کا مطلب، محدث نہ ہونے کا مطلب حدیث کو جاننا نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے آپ اور میں صحیح ستہ پوری پڑھ چکے ہیں لیکن ہم محدث نہیں. محدث کون ہے؟ جو اپنی سند سے روایت کرتا ہے، جو رجال سے واقف ہوتا ہے، وہ رجال پر حکم لگاتا ہے، وہ حدیث کی تصحیح کرتا ہے، وہ حدیث کی ترجیح کرتا ہے. محدث تو ایک بڑا درجہ ہے. ہم احادیث کا علم تو حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں. امام غزالی ہیں، انہوں نے المستصفیٰ میں ایک عجیب سی بات کی ہے. یعنی بات ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ مجتہد واقعی اگر اسے علوم حاصل ہو چکے ہو نا، علوم، تو اس کے لیے قرآن اور سنن ابی داؤد، کیونکہ سنن ابی داؤد جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ صرف احکام پر لکھی گئی ہے اور عموماً احکام کی احادیث کا استیاب تو نہیں ہے لیکن کثرت سے مل جاتی ہے. تو کہتے ہیں یہ 2 کتابیں کافی ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں. تو اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف احکام شرعیہ میں اس کا اجتہاد ہے تو احکام شرعیہ پر مبنی احادیث زیادہ نہیں ہے، جس طرح قرآن کی آیات بھی زیادہ نہیں ہے تو احکام شرعیہ پر مبنی احادیث بھی زیادہ نہیں ہے. وہ انہیں جان لے اور کسی اور محدث سے اس کا علم لے لے کہ حدیث صحیح ہے، خود جاننے کی یا خود اجتہاد کرنے کی اسے وہاں حاجت نہیں ہے. جیسے ہم نے کہا کہ اصول الفقہ والے کو کیا علم الکلام میں خود مجتہد بننا ضروری ہے؟ نہیں، خود مجتہد بننا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں پہلے خود ثابت کروں گا کہ کلام اللہ کلام ہے اللہ کا اور پھر اس کے بعد آگے چلوں گا. نہیں، وہ اس کو پکی پکائی دیکھ کے طور پہ لے لے گا. اسی طرح حدیث میں بھی جو مباحث حدیث سے متعلق ہیں، سند کے اور رجال کے، وہ ایک پکی پکائی دیکھ کی حیثیت سے محدث سے لے لے گا. بات واضح؟ ابھی وہ ثاقب صاحب کلاس شروع ہو گئی، ہاں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. لیکن وہ رہ گئی کافی ساری چیزیں. میرا خیال ہے کہ اگلی دفعہ جو ہے وہ 10:30 بجے تفسیر کی ختم کر لیں گے. آج کا لیٹ ہو گیا نا معاملہ. اور پھر کیا کریں گے، کیونکہ چند کتابوں کا تعارف کروانا تھا ابھی اصول فقہ کی، وہ رہ گئے ہیں. تو اگلی دفعہ بس کیا مبحث ہوگا ہمارا انشاءاللہ، اگلی دفعہ
ہم اصول فقہ شروع کر دیں گے، کیونکہ ابھی تک تو شروع نہیں کیا، ابھی تک تو صرف تعریف کی بات ہو رہی تھی نا کہ اصول فقہ کیا ہوتا ہے. نہیں، ابھی تو کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے کہ اصول فقہ ہے کیا، یہ تو بات واضح ہو گئی نا. اور اس کے بعد اب یہ کہ اصول فقہ ہم شروع کریں گے نا الکتاب سے، قرآن مجید سے. تو ادلہ اجمالیہ کا علم ہے، تو الکتاب سے انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم شروع کر دیں گے چند کتابوں کے تعارف کے بعد. تھوڑی سی اگر جو تاریخ آپ بیان کروا رہے ہیں اس میں اگر یہ بات کی تھوڑی سی اہمیتوں کو تعلیم کا تھوڑا سا ہو جائے گا انشاءاللہ.